پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دا بھارت پھر ایک بار اپنے ناپاک پاکستان مخالف ہندوتوا ایجنڈے کو اگے بڑھانے دے واسطے عالمی پلیٹ فارمز کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، جس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ پہلے IMF کو پاکستان دے خلاف بھڑکایا، وہ پاکستان دے قرض پروگرام دے اتے نظر ثانی کرے، لیکن جب IMF سن بھارتی رد عمل کو مسترد کیتا تو IMF وچ موجود بھارتی نمائندے سن بطور احتجاج استعفیٰ دے دیتا۔ ہن مودی دا بھارت فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو پاکستان دے خلاف اکسانے دی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان دے متعلق FATF پروگرام اور پالیسی دے بارے وچ بھارت دی تازہ ترین بیان بازی سن پہلگام فالز فلیگ ڈرامے وچ ناکامی دے بعد مایوسی اور سیاسی مداری پن کو پیدا کیتا ہے۔ پاکستان دی طرف تے آپریشن بنیان مرسوس دے نتیجے وچ سخت رد عمل دا سامنا کرنے کے بعد بھارت ہن اپنے زخم چٹ رہا ہے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ دے واسطے FATF وچ پاکستان دے خلاف لابنگ کر رہا ہے۔ سیاسی انتقام دے واسطے FATF جیسے تکنیکی فورم کو استعمال کرنا مودی حکومت تے عالمی تخریب کاری ہتھکڑیاں کو بے نقاب کرتا ہے۔ بھارت لمبے عرصے تھی عالمی فورمز کو پاکستان دے خلاف اپنے ناپاک سیاسی عزائم دے واسطے استعمال کرتا رہا ہے۔ تنگ نظری دے اوتے مبنی سیاسی فائدے دے واسطے FATF جیسے تکنیکی فورم کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرنا انتہائی شرمناک ہے، لیکن مودی حکومت کی مخصوص ہندوتوا سوچ اور مسلسل پروپیگنڈے کے باوجود پاکستان دا FATF ریکارڈ 2018 دے مستحکم اور شفاف پیش رفتہ مظہر ہے۔ بھارت اپنے ناپاک سیاسی عزائم دی تکمیل دے واسطے FATF جیسے عالمی اداراں دی اہمیت کو بھی تباہ کرنے دے اوتے تلیا ہوا ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے دا بھارتی جنون حقیقت دے اوتے مبنی سفارتکاری نہیں بلکہ بوکھلاہٹ دی عکاسی ہے۔ پاکستان انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی دی مالی معاونت دی تعمیل اور مالی شفافیت دے واسطے پرعزم ہے۔ FATF ایک تکنیکی فورم ہے۔ بھارت کا پروپیگنڈا بالکل بے سود ہے۔ صندوق جیسی من گھڑت کاروائیاں کو نہیں بلکہ حقیقت کو بین الاقوامی فیصلہ سازی دے واسطے اقدامات کی فوری ضرورت ہے۔ لہذا وقت ہے کہ بین الاقوامی برادری بھارت کی طرف سے عالمی اداراں دے نال بدسلوکی تے اس دے رویے اور علاقائی ایجنڈے دی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرے۔ یہ گل روز روشن دی طرح عیاں ہے کہ بھارت پاکستان کو کسی بھی صورت وچ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور مودی حکومت کو یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے مقدر وچ ذلت اور رسوائی دے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔